ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے. حضرت علی بھی نماز میں تھے. نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا. حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا, نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں, بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی. حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا, میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی, میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی. فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا, حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں, سب نماز پڑھ رہے تھے, کچھ ملا نہیں. حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے. فرمایا میرے کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی, نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی. مالا والے سخی نہیں ہوندے. کون پیسے والے سخی؟ میں نہیں دیا کھا, میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے. تے سخیاں مال نہیں ہوندا, ایتھے اوتھے دعا جہان نہیں, سخی کنگال نہیں ہوندا. نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا, جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے. حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا, پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے, وہ جھولی بھر کے. بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی, ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں. پیسہ کمانا, دولت کمانا, رزق حلال کمانا عبادت ہے, اور اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا. لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے ہیں, اپنا آپ ضائع نہ کرو. شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا, پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جگہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا, لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے آج پورے عالم دنیا میں, عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے. پوری دنیا حضرت علی کا. پھر اللہ نے فہم دیا, بصیرت دی, حضرت علی کو اللہ نے علم دیا. بہت بڑے عالم تھے حضرت علی, بہت بڑے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. جہاں کوئی مسئلہ بنتا شیر خدا اس مسئلے کو حل کرتے, بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں, حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہر علم کے دروازے ہیں. حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا, یہ تو میرے رسول نے کرم فرمایا ہے. کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی نے اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, دائیں بائیں, آگے پیچھے دیکھا. فرمانے لگے نہ تو اس وقت 7 آسمانوں پہ ہے, نہ 7 زمینوں پہ ہے, نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہے. فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل, ایک ہے دونوں میں سے. تو حضرت جبریل کہنے لگے علی سچ کا ہے مصطفیٰ نے, تو واقعہ علم کا دروازہ ہے, تو علی ہے, جبریل تو میں ہی ہوں, میں ہی ہوں جبریل. یہ ان کے علم کی وسعت, یہ علی کا پیار علامت ایمان ہے. 2-3 قسم کے گروپ بن گئے. ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس. بعض کو تو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو, اس سے بھی آگے نہ جاؤ. وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے, فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی بھی. حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے ہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا, یہ نہیں کہنا ہم نے, مسئلہ بن جائے گا. کچھ سرے سے اس قدر زیادہ معاذ اللہ تعالی اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی, اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا. ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا, وہ چرس بناتے, بھنگ لیتے, وہ دھندا کرتے, بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے, زنجیریں پہن لیے, اور کوئی شے آتی نہیں, سارا دن علی علی کرتے رہتے سارا دن. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں, سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بہ رہا ہو, دریا, اس دریا میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے, پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے گھاس اگائے, اور اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسند نہیں کرتا. اتنی نفرت نشے سے, شراب سے مولا علی شیر خدا کا.
اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے حوالے کر دیے معاذ اللہ جو بیچارے 6 مہینے غسل نہیں کرتے، جن کو وضو کا پتہ نہیں۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے، مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے۔ جس آدمی کے منہ کے اندر سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے، گند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے، وہ علی علی پکار رہا ہے، پابندی ہونی چاہیے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا پاکیزہ ہے۔ میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے، تو مفتی اعظم کہلاتے تھے، لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے۔ ان کا ایک مرید کسی شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں۔ وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے، جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو۔ کہا نہیں وہ مفتی اعظم ہے۔ کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں۔ وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے دونوں۔ وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لایا ہے، سوال پوچھنا تھا۔ کہا پوچھو۔ کہنے لگے نبی پاک کی 4 بیٹیوں کا نام بتائیں۔ حضور مفتی اعظم ہند بیٹھک میں بیٹھے تھے، ڈرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے۔ وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر، تم کہتے تھے مفتی اعظم ہے، اسے 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلا گیا ہے، وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا۔ آپ کے مرید کہتے میں بھی خاموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا۔ حضرت اٹھ کے کو چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا، میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے، میں وضو کرنے گیا تھا۔ اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں، یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں، ان کے نام پلیت زبانوں سے لیے جا سکتے، ناپاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے۔ یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے، بڑا ظالم ہے وہ پیر، بڑا ظالم ہے جس نے بالکل بد عمل اور برے قسم کے قوال بٹھائے ہوئے ہیں، جو نہ منہ دھوتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے شریعت اسلامیہ کا۔ ان کے منہ سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا، ان کے منہ سے تو مولا علی کی بات سنے گا، جنہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے منہ میں مسواک کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو۔ ایسے یار آدمی کو اجازت دے دی جائے گی؟ اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ۔ حضرت علی شیر خدا، دنیا کیا جانے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شخصیت ہیں۔ او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے، کچھ بہاریں دیکھ کے آئے، کچھ بہاریں یہاں دیکھی، کچھ چڑھتی جوانی میں آئے۔ علی گل مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی، میں 10 سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا، 10 سال کا مینوں عشق لگا سی، کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ان تے رول گئیاں۔ حضرت علی شیر خدا، واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی۔ حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے، سرکار کا نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے، قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں، غربت آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، کہنے لگے غربت ہے، پریشانی کا عالم ہے، حالات دیگرگوں ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے، چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں۔ چلو کہا ٹھیک ہے چلو، ان کا ایک بیٹا لے آتے ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی، اپنے گھر میں رکھیں گے، بوجھ بٹ جائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے، ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے لے جاؤ۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں، دوسرا میں لے جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے، یہ زمانہ جانتا ہے،
बचपन का प्यार है, कुन फयकून ते कल दी गल है, असां पहला प्रीत रलाई। फरमाया मुझे हमें पता है आप किसको लेके जाएंगे, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवायत में लफ्ज बड़े प्यारे हैं, अल्लाह करे आपको लुत्फ आए इस बात का, लफ्ज बड़े प्यारे हैं। हजरत अली कहते हैं मेरा कद छोटा था और मैं बच्चा था, अभी 7-8 साल उम्र थी। अल्लाह के रसूल मेरे सहन के अंदर घुटनों के बल बैठ गए और फरमाया अली आजा यार सीने से लग जा। तो हजरत अली कहते हैं मैं दौड़ के गया, दौड़ के मैंने जाके सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगाया। हजरत अली फरमाते हैं ये मेरा मकाम है। 8 साल की उम्र में सीना लगाया था और जब रसूलुल्लाह को कब्र में उतारा फिर भी मेरा ही सीना मुस्तफा के सीने से लगा हुआ, मेरा ही सीना लगा हुआ था हुजूर के सीने। मियां साहब ने कहा था पानी भरन सहेलियां रंगा रंग कड़े, असी भरिया उस दा जानिए जिस दा तोड़ चढ़े। फरमाते हैं मेरा ही सीना लगा, हुजूर घर ले आए। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो मैं अभी छोटा बच्चा था, 9-10 साल उम्र थी। एक दिन मैंने हुजूर को देखा, यहाँ तो हजरत अली का नाम लेने वालों ने पक्की पढ़ ली है ना, पक्की पड़ी हुई है, सारे ही अल्लाह खैर करे मजजूब हो गए, रोटी जमीन पे खाते हैं, नमाजें अर्श पे पढ़ते हैं। वो बाकी सारे काम दुनियादारी के करते हैं, नमाज की दफा मजजूब हो जाते हैं। बाकी हर चीज की होश है, सिर्फ इन्हें नमाज रोजे की होश नहीं। मौला अली शेर खुदा मुतासर किस चीज से हुए? आप कहते हैं मैं इस्लाम की किस चीज से मुतासर हुआ? फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया, मैं बच्चा था। एक दिन मैंने हजरत खतीजतुल कुबरा को और नबी पाक को नमाज पढ़ते देखा। नमाज का फर्ज हुई तो ये वह हुजूर कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? हम तो फर्ज होने के बाद नहीं पढ़ रहे और रसूल पाक फर्ज होने से पहले नमाज अदा फरमा रहे, फर्ज होने से पहले। और हजरत अली का मैंने कौल सुनाया था। मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैंने दुआ की है खुदा बंदा मुझे जन्नत में भी नमाज की तौफीक देना, जहां नमाज ना हो मेरा तो वहां दिल ही नहीं लगता। हजरत शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजोल करीम इरशाद फरमाते हैं हजरत खतीजतुल कुबरा हुजूर के साथ नमाज पढ़ रही थी, अल्लाहु अकबर कहा, फिर गर्दन झुकाई, देर तक खड़े रहे, फिर रुकू किया, फिर सर सजदे में रखा तो देर हो गई। कहते मैं बच्चा था, गौर से देखता रहा, गौर से देखता रहा। जब हुजूर फारूक हुए तो मैंने कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु, ए मेरे मुअज्जम भाई ये आप क्या कर रहे थे? तो हुजूर ने फरमाया मैं उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया हूं, उस रब की नमाज पढ़ रहा था जिसका मैं रसूल बन के आया हूं। तो हज़रत अली कहने लगे मुझे बड़ी पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। मुझे क्या पसंद आई है? चलो सारे बोलो भला क्या पसंद आई है? क्या पसंद आई है जी? दुआ करे सारे मुसलमानों को नमाज पसंद आ जाए, आमीन तो कहना, सबको नमाज पसंद आ जाए। अल्लाह करे ऊपर जितनी माएं बहनें बैठी हैं सबको नमाज पसंद आ जाए और अपने बच्चों को भी वो नमाज का आदी बना दे। नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली कहने लगे कि हुजूर मुझे पसंद आई है, मैंने भी पढ़नी है। क्या? नमाज। हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़, तू भी नमाज पढ़नी शुरू कर दे। और फिर चुपके से हुजूर ने कान में कहा, फरमाया अपने अब्बा जी से मशवरा कर ले, कलमा पढ़ते वक्त मशवरा कर ले। जनाब अली कहते हैं मैं गया जनाब अबू तालिब के पास, मैंने कहा मैंने कलमा पढ़ना है। तो कहते हैं जनाब अबू तालिब कहने लगे बेटा तेरे हक में सबसे बेहतर वही है जो मोहम्मद अरबी फरमाएंगे, वो तेरे हक में सबसे बेहतर है, इसलिए कि वो मुझसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करते हैं, जो कहे करता जा। हजरत अली कहते हैं 10 साल की उम्र में कलमा पढ़ा। अल्लाह पाक ने फरमाया वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन, महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं, करीबियों को डराएं, करीबी रिश्तेदारों को दीन की दावत दें। करीबी जरा मुश्किल से मानते हैं, नेड़े रहने वालों को कदर जरा थोड़ी होती है, ये जरा मुश्किल से मानते। हजरत अली कहते मेरी नबी पाक ने ड्यूटी लगाई, फरमाया अली जा सारी बरादरी को बुला के ला। आप फरमाते हैं 10-11 साल का मुबल्लिग गलियों में फिरने लगा, 10-11 साल का मुबल्लिग। ये देखे कहां दोस्ती का आगाज होता है। कहते हैं मैं पहले दिन निकला अपने रसूल के कहने पर, मैं 10-11 साल की उम्र में दीन के लिए निकला और फिर वो 10 साल में निकले तो बदर से लेकर ओहद तक, हुनैन से लेकर खैबर तक और मदीने से लेकर कूफे की जामे मस्जिद की शहादत तक जनाब अली दीन के लिए निकले ही रहे। फरमाते हैं 10-11 साल की उम्र में मैं निकला, मैंने अबू सुफियान को कहा, अबू लहब को दावत दी, मैंने अबू जहल को बुलाया, उतबा को, उतैबा को, वलीद को,
میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں. نبی پاک نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کے نا تو حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے. میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ. کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے. چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے. خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. کہا چلو میرے ساتھ، اٹھو. تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کا چہرہ دیکھتے، ایک ایک کو پکارتے، تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا. کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی. میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے. کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا. قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ. حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا. حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا. آپ نکلیے. حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا. آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت، بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علی رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں. سنو، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے. کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا تو کہا اللہ میں لے جاؤں. تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا. کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے. تو رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے. حضور جبہ لے کے آئے. علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی. اگر میں تجھے دے دوں یہ جبہ، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا. حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا. حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات. فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا. عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے. حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا. میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر، شیر خدا نے سختی کی ہے، بعض جنگ کے موقع پر کئی سپاہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے. کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے. فرمایا تمہیں پتا ہے علی کون ہے؟
حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے، میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، تمہیں اس کا پتہ ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار. اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں، اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے، آمین تو کہہ دیں. اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں. حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے. تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہنستے کیوں ہو؟ کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا.